بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مور جتنا آج خوبصورت ہے اس سے زیادہ جنت میں خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ مور کے حسن اور اس کی خوبصورتی پر سب ہی پرندے ناز کیا کرتے تھے اور سانپ کے منہ سے بہت اچھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ دونوں جنت میں رہا کرتے تھے، لیکن ان دونوں سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی تھی کہ ان دونوں کو اللہ پاک نے جہنم سے نکال دیا۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، ان دونوں کو جنت میں رہنے دیا اور جنت کی ہر نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں کہیں بھی جاؤ، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، ہر نعمت تمہارے لیے ہے، لیکن خبردار اس درخت کے پاس نہیں جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم دونوں نے ایسا کیا تو تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہا کرتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن سانپ اور مور باہر آئے اور ان کی ملاقات شیطان سے ہو گئی۔ شیطان سے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ پاک کا خوف اور ڈر ہے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا اور کہا مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ مور نے شیطان نے انہیں دائمی زندگی کے خواب دکھائے اور سانپ مان گیا۔ سانپ نے کہا تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں اگل دیا اور شیطان دوبارہ جنت میں آنے کو کامیاب ہو گیا۔ جنت میں آنے کے بعد شیطان کے حضرت آدم علیہ السلام سے اور اماں حوا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور ابھی تک تم نے وہ جو جنت میں درخت ہے اس کا پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے اور اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ابھی تک ہم نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا اور نہ کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے وہ پھل کھانے سے منع فرمایا ہے کہ وہ پھل کھانے کے بعد کہیں تم نہ مرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہ لو۔ حضرت حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہ پھل کھانے پر مجبور کیا اور وہ دونوں وہ پھل کھا گئے۔ لیکن جب شیطان جنت میں داخل ہوا تو فرشتوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منع فرمایا کہ ابھی تم اس کو جنت میں ہی رہنے دو۔ بہرحال ان دونوں نے جنت کا وہ پھل کھایا تو جنت کا لباس اتر گیا اور وہ دونوں اپنے آپ کو اس درخت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے دور رہنے کو نہیں کہا تھا اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت شرمسار ہو گئے اور معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے، اس وقت تک تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے مور کو جس نے شیطان کو جنت میں لایا تھا، اس نے اس کی خوبصورتی چھین لی اور اس کے پیروں کو بدصورت بنا لیا اور شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں اگلا تھا سانپ کے منہ سے خوشبو لے کر اس کے منہ میں زہر بھر دیا اور اللہ پاک نے سانپ کے پیر لے کر ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا۔ اور چھپکلی ایک ایسا جانور ہے جو ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔
ایک شخص مولا علی کے پاس آئے اور عرض کرنے لگا کہ چپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چپکلیوں کو مار دیا کرو۔ چپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا، کیونکہ چپکلی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس پر پھونک مارتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تب ہر جانور یہ کوشش کر رہا تھا کہ آگ کو بجھایا جائے، لیکن چپکلی اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تب ہی اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی اور اس کو مارنا یا گھر سے نکالنا کوئی گناہ نہیں۔ ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔